لمحے لمحے کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ہم سے دیوانے بھی دنیا کی خبر رکھتے ہیں۔ اتنے ناداں بھی نہیں ہم کہ بھٹک کر رہ جائیں، کوئی منزل نہ سہی راہ گزر رکھتے ہیں۔ مار ہی ڈالے جو بے موت یہ دنیا وہ ہے، مار ہی ڈالے جو بے موت یہ دنیا وہ ہے، ہم جو زندہ ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ چتن ریڈیو اردو۔ السلام علیکم، میں دوست ریڈیو کے خصوصی پروگرام میں حاضر خدمت۔ تو دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں خیبر یونین آف جرنلسٹ کے صدر سینئر صحافی ناصر حسین سے، اور وقت ضائع کیے بغیر میں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ وہ موجودہ پیکا آرڈیننس کے بارے میں KHUJ کے تفصیلی موقف سے آگاہ کریں۔ جی تو محترم ناصر حسین صاحب۔ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں غیر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا۔ Another hot mix exclusive. پی کا آرڈیننس ایسا ہے کہ 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب جو اس ٹائم پہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ آرڈیننس قانون متعارف کرایا تھا۔ اس ٹائم عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی، اور انہوں نے اس بات کی صحافیوں کی دہانی کرائی تھی کہ جب بھی انہیں اقتدار ملا تو اس آرڈیننس کو ختم کر دیں گے، اس قانون کو ختم کر دیں گے۔ لیکن 2022 میں خود اس قانون کو لے کر آگے اور اس میں ترمیم کی، اور جب پہلے سزا 3 سال ہوتی تھی تب انہوں نے اس کو 5 سال کر دی، اور اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ ناقابل ضمانت ہوگا۔ مطلب ایک بندے کو آپ پکڑ کے لے جائیں گے بغیر FIR کی، گرفتار کرے گی FIA اور اس کو جیل میں بند کر دے گی، اس کے بعد میں ٹرائل ہوگا۔ وہ گناہ گار ثابت ہوتا ہے یا بے گناہ ثابت ہوتا ہے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ ہمارا سوال صرف یہی ہے کہ اس قانون کو کالا قانون کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بغیر جو ہے ماورائے آئین، ہم اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آمریت میں بھی ایسا قانون کبھی نہیں لایا گیا کہ بغیر کسی کو مقدمے میں گرفتار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ اور سب سے جو بات یہ ہے کہ جو موجودہ اٹارنی جنرل ہیں وہ انہوں نے خود اس کو کالا قانون قرار دیا ہے، اور وفاقی حکومت میں شامل بعض وزراء نے بھی اس کی مذمت کی، اسے واپس لینے کا ڈیمانڈ کی کہ اس کو قانون کو واپس لیا جائے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ PFJ کے جتنے بھی دھڑے ہیں، وہ بھی اس بات پہ متفق ہیں، جو جتنی بھی UJs ہیں صوبائی سطح پر وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور KHUJ بھی اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں CPNE، APNS، PBA، امینڈا اور جتنی بھی جو مالکان کی تنظیمیں ہیں یا ایڈیٹرز کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اور اس میں اکثریت جو تنظیمیں تھیں اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جا چکی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے حق میں ایک فیصلہ بھی دیا ہے کہ یہ FIA اس کو تنبیہ کر دی گئی کہ وہ کسی بغیر اجازت کے یا بغیر مقدمے کے گرفتار نہ کریں۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کی تعمیل کرتے ہوئے FIA کو ہدایت کی ہے کہ فی الحال فیک نیوز کے نام پر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ اس قانون کو ختم کرنے پہ حکومت تیار ہے۔ جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں بشمول KHUJ، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونے چاہیے، اس کا
تدارک ہونا چاہیے، لیکن فیک نیوز کو ختم کرنے کے لیے آلریڈی ادارے موجود ہیں، جس میں ہم کہیں گے پیمرا کے نام سے مشہور ایک ادارہ موجود ہے، ایک ہے پاکستان پریس کونسل کے نام سے ادارہ موجود ہے، اس کے ساتھ PTA جو ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ ادارے موجود ہیں کہ جس کو آپ استعمال کر کے اگر وہ ان پہ حکومت کا کنٹرول نہ ہو، حکومت کی ڈکٹیشن پہ نہ چل رہے ہوں، تو یہ ادارے مؤثر بنا کر ان فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ فیک نیوز پہ ہم نہ کوئی صحافتی تنظیم سپورٹ کرتی ہے اس بات کو، نہ ہی انٹرنیشنل ادارے ہیں جو ہیں وہ بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ فیک نیوز کو کوئی سپورٹ کر۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ فیک نیوز کے نام پر آزادی اظہار اور آزادی صحافت، اس پہ جو قدغن لگائی جا رہی ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے آڑ میں یہ جو پیکا کے آرڈیننس کے آڑ میں مین مقصد جو یہی ہے حکومت کا کہ وہ ایسی قوانین لے کر آئے تاکہ ان کی جو بیڈ گورننس ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ تو اسی کے خلاف جو ہے صحافتی تنظیمیں میدان عمل میں نکلی ہوئی ہیں اور اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہیں۔ پورے پاکستان کے صحافی سراپا احتجاج ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے، یہ ایک عام شہری کا بھی جو ہے جو آزادی اظہار کا حق ہے اس کو بھی چھینا جا رہا ہے۔ کسی بھی شہری کو پکڑا جا سکتا ہے، صحافی تو صحافیوں کو بھی اور ایک عام شہری کو بھی اسی قانون کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے، بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی FIR کے۔ تو بنیادی مقصد ہمارا صرف اور صرف یہی ہے کہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار پر نہ ہی کسی پہلے کوئی قدغن قبول کی گئی اور نہ ہی آئندہ قبول کی جائے گی۔ صحافیوں نے پہلے بھی آزادی صحافت جو ہے، جو اپنا حق کا ہے بات کرنے کا، سچ کو ثابت کرنے کا، سچ کو سامنے لانے کی جو بات ہے، پہلے بھی اس کے لیے قربانی دی اور اب بھی قربانی دیں گے۔ اور جس طرح ماضی میں حکومتوں کو پسپا ہونا پڑا ہے صحافتی تنظیموں کے آگے، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر صحافیوں کو اور جو درد دل رکھنے والے ہیں، جو مطلب ہے کہ اس جمہوریت کے استحکام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، سول سوسائٹی ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، جو چاہتے ہی ہیں کہ جمہوریت مستحکم ہو، لوگوں کو ان کا حق ملے، ان کو رائٹس ملے، ان کی آواز کو دبایا نہ جائے، تو وہ وہ جو تنظیمیں ہیں جو وہ صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ پیکا آرڈیننس جو لائے گئے ہیں، یہ 1973 کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 اور 19A 19 اور 19A، یہ اس کے بالکل ہی اس کے روح کے خلاف ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ بہت شکریہ۔